السلام علیکم احباب، سے اپنے سزیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت اور حکمت اس حوالے سے جس صورت کا میں آج یہاں آپ سے تذکرہ کر رہی ہوں وہ ہے سورہ حدید، اور روشن نیوز پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سورہ حدید کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں گی، قرآن مجید کی 75ویں صورت ہے جس کے 4 رکوع میں 29 آیات ہیں، اور نام کے دور نزول اس کا مدنی ہے۔ نام کے معنی لوہا ہے، زمانہ نزول 4 ہجری یا 5 ہجری ہے۔ عدد صورت اس کی 57 ہے، عدد پارہ 27 ہے، تعداد آیات 29 ہیں، اور نام کے بارے میں جہاں تک بتایا گیا ہے تو آیت 25 کی جو فقرہ ہے اس سے ماخوذ ہے، اس میں یہ نام آیا ہے، اور زمانہ نزول اس کا جہاں تک ہے تو یہ بلا اتفاق مدنی صورت ہے، اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور وہی زمانہ تھا جب مدینے کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرقے میں لے رکھا تھا۔ سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں اسلام کو اپنے پیروکاروں سے صرف جانی قربانی ہی درکار نہیں تھی بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اور اس ضرورت میں اس قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی ہے۔ اس قیاس کو آیت نمبر 10 سے مزید تقویت پہنچتی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دے۔ اور اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی وہ روایت کرتی ہے جس میں نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حساب سے اس کا زمانہ نزول 4 ہجری یا 5 ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع اور مضامین کا تعلق ہے تو اس کا موضوع اتفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، یہ صورت اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانی کے لیے آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کے اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اس کے دین کے مقابلے میں اپنے جان و مال و مفاد کو عزیز تر رکھے، اور اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت خدا کیا نہیں ہے۔ اسی مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی گئی ہیں کہ تاکہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کسی عظیم ہستی کی طرف سے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل خدا ہی کا مال ہے جس پر تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، اور کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آخرکار اسے خدا ہی کے پاس رہ جانا ہے، اور جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے۔ تمہارا کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف وہ جسے تم تو اپنے زمانہ تصرف میں جو خدا کے کام پر لگا دو۔ خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے مگر ان قربانی کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کہیں اسلام اس کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کفر اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلے میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، اس لیے جو قربانیاں مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میں برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کے ضعف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائیں گے اور مال صرف کریں گے، ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں گے یا قربان کریں گے، جان و مال اپنا قربان کریں گے۔ راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ فرض ہے، اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اسے اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت کرے گا۔ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہو رہے، وہ اس منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل۔ وہ خواہ دنیا کی زندگی مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے وہ محروم ہوں گے، ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئی ہیں اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق کے دل سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں چند روز کی بہار ہے،
ایک متاع غرور ہے، یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش و زیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر کرنا، اور یہاں کا دھن دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے، پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخرکار بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے، جہاں نتائج نکلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو۔ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے، اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہار بیٹھے، اور راحت آئے تو اترا نہ جائے۔ یہ تو ایک منافق اور کافر کا کردار ہے۔ اللہ اس کو نعمت بخشے تو اپنی جگہ پھول جاتے ہیں، فخر جتائے، اور اس نعمت دینے والے خدا کا کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگدلی دکھائے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دے۔ اللہ نے اپنے رسول کھلی نشانیاں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے ہیں تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ان کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنے اور باطل کا سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اس طرح اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ہیں ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی خاطر جان لڑا دیتے ہیں، دین کی خاطر جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ مواقع اللہ نے تمہیں اپنی ہی ترقی اور سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے ہیں جن کی دعوت سے کچھ لوگ براہ راست پر آئے اور اکثر فاسق بنے رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور انہیں وہ نور بخشے گا جس سے دنیا کی زندگی میں وہ ہر قدم پر ٹیڑھے راستوں کے درمیان سیدھی راہ صاف دیکھ کر چل سکیں گے۔ اہل کتاب چاہے اپنے آپ کو اللہ کی فضل کا ٹھیکیدار سمجھتے رہے، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار حاصل ہے۔ اس موضوع میں جن اہم باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ میں ایک بار پھر آپ کی گوشگزار کرنا چاہتی ہوں بہت مختصر انداز میں۔ سورہ حدید میں جن یہ مضامین ہے اس میں اول آخر ظاہر باطن اور چند دوسری صفات اہلیہ کا تذکرہ ہے، ایمان قبول کرنے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور روز قیامت اہل ایمان کے نور اور منافقین کے احوال کا بیان بھی ہے۔ نصیحت کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو دلوں پر سختی آ جاتی ہے، صادقین اور شہداء کے درجے کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، جنت کی چوڑائی کا بیان ہے، انسان کو پہنچنے والی ہر مصیبت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، آسمانی کتابوں اور میزان عدل اور لوہے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، عیسائیوں کی شفقت و رحمت اور ان کی رحمانیت کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں وہ سورہ حدید میں بیان کیے گئے ہیں، اور میں نے آج آپ کے سامنے سورہ حدید کو رکھا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں جن ہدایات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آخر میں ضیب بھی کو اجازت دیجیے گا، اور شیروان صاحب کی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ان کے توسط سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچاتی ہوں جو قرآن کے صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور اس چیز کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، اچھے انسان بن سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے دلی طور پر اور قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے مصروف رہے۔ اور جہاں تک باقی میری خامیوں کا تذکرہ میں اگر کروں تو ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں کسی جگہ خامی رہ گئی ہو اور کجی رہ گئی ہو، تلفظ میں غلطی ہو گئی ہو، تیز رفتاری کی وجہ سے بہت تیز میں نے چونکہ مضمون تیزی کے ساتھ بیان کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو بہت خوشگوار نہ لگتی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد کسی بھی مضمون کو جو ہوں وہ ختم کروں تاکہ طوالت نہ ہو، اور طوالت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آخر میں ضیب کو اجازت دیجیے گا، جہاں کہیں میری کوئی کمی اور خامی رہ گئی ہے اس کو درگزر فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائے، جہاں کہیں مجھ سے کوئی خامی یا غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ شیروان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے میں اپنا جو بھی پیغام اللہ قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے یا دینی کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، اس میں وسیلہ اور سبب جو ہے وہ شیروان صاحب کا اوشین نیوز جو ہے اس کے توسط سے یہ آگے بڑھتا ہے پروگرام، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ ضیب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرمائے، اور
ہمیں برے کام سے ہماری توبہ قبول کرے. رمضان کا مہینہ ہے، آج تک ہم سے جتنی بھی خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں معاف فرما دے. آمین ثم آمین. ہماری توبہ قبول کر لے اور توبہ قبول کر کے ہمیں اپنے سامنے جب بلائے تو ہم اس کے سامنے سرخرو ہوں. آمین ثم آمین.